شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رمضان کی برکات سے محروم کر دینے والی 2 بیماریاں ان کو تفصیل سے بیان کروں گی۔ ان میں سے پہلی ہے بد نظری۔ رمضان مبارک میں خصوصاً بد نگاہی سے بچیں۔ 2 بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزے کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہی بد نظری ہے جس کی میں تفسیر بیان کرتی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا اور خواتین کے لیے بھی حرام فرمایا۔ یعنی جہاں یغضو ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ نظر بچائیں، وہاں یغضضنا بھی ہے کہ خواتین پر بھی فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ ان اللہ خبیر بإجالۃ النظر، کہ نگاہوں کو گھما گھما کر تمہارا حسینوں کو دیکھنا، اللہ اس سے باخبر ہے۔ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، اسٹاپ پر پیچھے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ٹریفک چل رہی ہے کہ کوئی شکل نظر آ گئی تو اب بار بار مڑ مڑ کر دیکھا جا رہا ہے، اس لیے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کتنی جانیں ختم ہو گئی، اس نے کتنوں کو قتل کر دیا، مگر قصور عشق ظالم کا ہوتا ہے۔ کیا کوئی حسین کہتا ہے کہ کار چلاتے ہوئے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جاؤ؟ نظر بازی سے کتنے ایکسیڈنٹ میں مر گئے اور کتنے ہی ایک نظر میں پاگل ہو گئے۔ زندگی بھر اس حسین کی عشق سے چھٹکارا نہیں ملا۔ لا حول ولا قوت پڑھ کے چھٹکارا مگر چھٹکارا نہ ملا۔ نظر کی لعنت بہت ہی خطرناک چیز ہے، دل کا قبلہ ہی بدل جاتا ہے۔ نماز میں کہتے ہیں کہ میرا مقابل شریف کی طرف، مگر دل کے سامنے شیطان اسی چہرے کو لے آتا ہے۔ ان اللہ خبیر بإجالۃ النظر، یہ تفسیر جو روح مانی میں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مختلف زاویوں اور مختلف اوقاف سے ابعاد میں تمہاری نظر کے گھمانے سے اللہ تبارک تعالیٰ باخبر ہے۔ ان اللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، بد نظری میں تم جو اپنے تمام حواس استعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ کہ پہلے تم قوت باصرہ یعنی نظر خراب کرتے ہو اور اس کے بعد پھر تم اس کی بات سننا چاہتے ہو، پھر اس سے بات کرنا چاہتے ہو، یعنی تم اپنے 5 حواس استعمال کرتے ہو، قوت باصرہ، قوت سمع، قوت شامہ، قوت لمسہ، قوت ذائقہ، تمہارے سارے حواس خراب ہو جاتے ہیں، مگر سبب اول وہی نظر بازی۔ نہ دیکھو، نہ ان میں دل اٹکے، نہ دل ٹکے، نہ تمہارے کمر مٹکے، ان سے نہ دل لگاؤ۔ شاعر نے خوب کہا ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ نظر بچانے پر انعام حلاوت ایمانی ہے کہ تم کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، یعنی لیلا سے نظر کو بچا اور مولا کو پایا۔ رمضان میں اللہ کے نام پر گزارش کرتی ہوں کہ 1 مہینے کا وعدہ کر لو، نفس سے معاہدہ کر لو کہ پوری مہینہ بد نظری نہیں کریں گے، 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ اور روزے کا بھی احترام ہے۔ کہتے ہیں کہ پیٹ پر بڑا بیچارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ، اور تمہارے پیٹ میں چارہ بھی نہیں ہے پھر بھی اچھل رہے ہو۔ روزہ رکھ کر بد نظری بہت بڑے خسارے کی بات ہے، اس لیے فی الحال نفس کو مؤدب کرنے کے لیے، مہذب بنانے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے 1 مہینے کا ارادہ کر لو کہ پورے رمضان میں 1 نظر بھی خراب نہیں کریں گے۔ رمضان سے پہلے ہی کمر کس لو، کیونکہ سفر کرنا ہوتا ہے تو 2 دن پہلے ہی سے سامان رکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ رکھ لو، وہ رکھ لو، ریل میں فلاں چیزیں کی ضرورت پڑے گی، سامان۔ تو میری بہنوں بھائیوں، اب بس ارادہ کر لو، آج ہی سے مشق کرنا شروع کر دو کہ اب انشاءاللہ ہم رمضان میں بد نظری سے بچیں گے۔ ان اللہ خبیر بتحریک الجوارح، اور اللہ باخبر ہے تمہارے اعضاء بدن کے متحرک ہونے سے۔ بد نظری کی نحوست سے تمہارے ہاتھ پیر بھی حرکت میں آ جائیں گے۔ ہاتھ سے مکتوب علیہ یا مکتوب علیہا کو خط لکھو گے، پاؤں سے اس کی انگلیوں کو چکر لگانا شروع کر دو گے وغیرہ، تمہارے سارے جواہر اس کے اندر مشغول ہونے کا خطرہ۔ کتنی عمدہ تفسیر کی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر جزا خیر کی خبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یقصدون بذالک، اللہ تمہارے دل کی اس خبیث نیت سے بھی باخبر ہے کہ اگر معشوقہ یا معشوق بھی مل جائے تو اس کے ساتھ بدفعلی کا جو ارادہ تمہارے دل میں چھپا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اس نظر بازی سے مقصود صرف نظر بازی نہیں، حسینوں کا فلرٹ فلور مقصود نہیں، خالی گال اور کالے بال مقصود نہیں، ناف کے نیچے حرام کاری اور بدعماشی کی تمہاری نیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم باخبر ہیں۔ دنیا میں جن ممالک میں بے پردگی عام ہے وہاں زنا عام ہے۔ شراب اور بے پردگی یہ 2 چیزیں زنا کے خاص اسباب ہیں۔ ایک امریکن لڑکے نے پوچھا کہ گانا شریعت میں کیسا ہے؟ میں
میں نے کہا حرام، تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا گانا سننے سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا آل رائٹ، یعنی کہ بالکل صحیح کہا، جب ہم گانا سنتے ہیں تو ہمارے دل میں زنا کی بہت زیادہ تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ گانے سے مراد ایسے اشعار جن میں دنیاوی محبوبوں کی محبت کے مضامین ہو یا ساز و موسیقی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے اشعار جن میں ساز و موسیقی نہیں ہوتی مستثنی ہے۔ ان کا نام جو گانا رکھے گا وہ بے وقوف ہے۔ اب دوسرا مرض ہے جو رمضان میں بہت زیادہ مضر ہے، غیبت ہے۔ غیبت کرنے والا شخص اپنی ساری نیکیاں اکٹھا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کراچی سے کلکتہ بھیج رہا ہے، ڈھاکہ بھیج رہا ہے، دبئی بھیج رہا ہے۔ جس کی غیبت کر رہا ہے وہ چاہے دبئی کا ہو، ڈھاکہ کا ہو، کلکتہ کا ہو، مدراس کا ہو، بمبئی کا ہو، غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس کے انعامہ اعمال میں جا رہی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں، روزہ، نماز تلاوت، حج، عمرہ وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا سکے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے، اور جب نیکی ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ اشد ہے، سخت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا زنا سے کیوں اشد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ زنا کار اپنے زنا سے آ کر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی، جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں۔ زنا کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، یہ حقوق العباد نہیں ہے، لیکن غیبت حقوق العباد ہے۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بشرطے جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو جائے۔ جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی اس وقت تک اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی نے یہاں بیٹھ کر کہا لاہور غیبت کی ہے اور اس کو خبر ہی نہیں، پھر اس کو خط لکھنا ہے یا لاہور جا کر معافی مانگنا، یہ بالکل بیکار ہے بلکہ ناجائز ہے، کیونکہ خواہ ابیل مجھے مار دینے والی بات ہے۔ وہ سوچے گا یار تم کیسے آدمی ہو، غیبت کرتے ہو، دیکھنے میں ایسے پیارے دوست بنے ہوئے ہیں، لہٰذا جس کو اطلاع نہ ہوئی اس سے معافی مت مانگو، نہ خط سے نہ وہاں جا کر۔ پر جس مجلس میں غیبت کی ہو وہاں کہہ دو کہ مجھ سے نالائکی ہو گئی، وہ مجھ سے بہتر ہے، ان کی خوبیوں پر افسوس میری نظر نہیں گئی تھی، جسے مکھی زخم پر بیٹھتی ہے، سارا جسم اچھا ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف گندگی جگہ پر بیٹھتی ہے، اسی طرح ہزاروں خوبیوں کو نظر انداز کر کے میں نے اس کے عیب کو دیکھا، اور کیا معلوم انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لی ہو اور اللہ کا پیار حاصل کر لیا ہو۔ 3 دفعہ قل اللہ احد شریف پڑھ کے بخش دو۔ صبح شام کے معاملات کریں اور پڑھ کر روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میں نے زندگی میں جس کی عبادت کی ہو، ستایا ہو، مارا ہو، ان سب کا ثواب اے اللہ ان کو دے دو، اور ان کو یہ ثواب دکھا کہ قیامت کے دن راضی کر لو۔ ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لو، بزرگوں کا بھی اس میں اختلاف ہے، ثواب تقسیم ہو کر ملے گا یا ہر ایک کو پورا پورا ملے گا۔ مثلا 3 دفعہ قل اللہ کا ثواب اگر 100 آدمیوں کو بچا ہے تو کیا 100 اس کا حصہ ملے گا یا بانٹا جائے گا، تقسیم ہوگا؟ مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی ایک چیز کو حکیم امت نے نقل کیا ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہوگا، سب کو برابر ملے گا۔ سورہ یاسین شریف پڑھ کر بخشو تو 10 قرآن پاک کا ثواب، 3 دفعہ قل اللہ پڑھو بخشو تو 1 قرآن پاک کا ثواب، ہر ایک کو پورا پورا ملے گا۔ بے شمار آدمیوں کو بخشو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے یہ بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔